اب آیت نمبر 22، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اب دیکھیں پہلی جو آیت آج ہم نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے جبراً وارث بن جاؤ۔ اس کی شان نزول میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ایک شخص ہے، اس کی 2-3 بیویاں ہیں، تو اس کا جب انتقال ہوا تو اس کا جو بیٹا ہوتا بڑا بیٹا، وہ اپنی سوتیلی ماؤں کو زبردستی اپنے نکاح میں لے لیتا تھا، اس مقصد کے تحت کہ تاکہ بعد میں وہ ان کے مال کا وارث بن جائے، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ جبراً اپنی سوتیلی ماں کو اپنے نکاح میں لے لینا اس آیت میں منع کر دیا گیا، اور رضامندی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیا پتہ رضامندی کے ساتھ ہوتا ہو، وہ عورت مجبور ہو کر کے اپنے سوتیلے بیٹے کے نکاح میں نہ جا رہی ہو، رضامندی کے ساتھ جا رہی ہو، تو اس سے منع کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ میں اللہ نے حکم فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، اور مت نکاح کرو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا، خواہ وہ تمہاری ماں ہو یا نہ ہو، مطلب وہ سوتیلی ماں ہو تو وہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر جو تم کر چکے ہو تو کر چکے ہو۔ اب جو ایام جاہلیت میں مسلمان ہونے سے پہلے یا اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے اگر کسی سے اس چیز کا ارتکاب ہو چکا ہے تو وہ تو گزر گئی بات، اب جب حکم آ گیا اب نہیں کر سکتے، یا کفر کی حالت میں جو کیا ایمان لانے سے وہ گناہ ختم ہو گیا۔ الا ما قد سلف، ہاں مگر جو تم کر چکے ہو وہ معاف ہے۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا سبب ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں سوتیلی ماں سے، یعنی کہ اس میں خالی باپ نہیں بلکہ دادا، نانا، سب شامل ہیں اس کے اندر، جتنے بھی اصول ہیں آپ کے جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے جن عورتوں سے نکاح کیا وہ عورتیں آپ کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ محرمات ہے، نکاح کا بیان شروع ہو رہا ہے، کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اس کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور پہلا حکم یہ بیان کیا گیا کہ جن عورتوں سے تمہارے آباء و اجداد نکاح کر لیں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ تمہارے لیے کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ آباؤکم کہا نا، تمہارے باپ، بہت سارے بولا، تو باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ باپ، دادا، نانا، یہ سارے مراد ہیں، پردادا، پرنانا، اوپر جتنا مرضی چلے جائیں، ان کی منکوحہ عورتیں جو ہیں ان کے مرنے کے بعد تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔